لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. الحمدللہ گزشتہ منگل کو ہم نے سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 7 اور 8 کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی تھی. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی رکوع نمبر 9 کی اور کوشش کریں گے کہ 10 کی تفسیر بھی بیان کر دی جائے، کیونکہ یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کا عظیم کلام ہے جو اس نے ہمیں اس لیے عطا فرمایا تاکہ ہم اس کلام پاک کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. اس قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ اقوام کی باتیں بیان فرمائیں تاکہ ان کے واقعات سن کے ہم لوگ عبرت حاصل کریں. ہر شخص کو اس دنیا سے جانا ہے، مگر کامیاب وہی ہے جس نے اپنے رب کے احکام کے مطابق زندگی گزار لی. تو ویسے تو لوگوں کو عام طور پر ان تقاریر میں مزہ آتا ہے جس میں نعرے لگے اور زور زور سے غلغلہ ہو، لیکن میرے بھائی اصل یہ ہے کہ آپ دین کو سیکھیے اور اس قرآن سے محبت کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم انعام ہے، اللہ کا کلام اور نبی علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہے. اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے. تو ہم آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید فی سورۃ البقرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا اور اس کی تہمت ایک دوسرے پہ ڈال رہے تھے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپا رہے تھے. تو یہ تقریباً اس آیت کے بارے میں ہم نے کلام کیا تھا کہ گائے کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. اور گائے کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس مقام پہ جو بیان فرمایا تو بنی اسرائیل کی حرکتوں کو بیان کرنے کا مقصود تھا. تو مختصر اس کا یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی مارا گیا تھا اور مارنے والے نے پھر واویلا مچایا، شور مچایا کہ قاتل کو پکڑا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنے کو گائے ذبح کریں. جب موسیٰ علیہ السلام اصل واقعہ تو یہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر گائے کے بارے میں گفتگو شروع فرمائی اور پورا کا پورا کلام زیادہ جملے اسی کے ہیں. تو بنی اسرائیل کی تک حجتی کو بیان کرنا ہے. ان کی جو بحث کرنے کی عادت تھی، بلا وجہ سوال کرنے کی عادت تھی، ان باتوں کو بیان کرنا تھا. اس لیے پہلے 6-7 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے حوالے سے بیان کی کہ ان میں کیسی بدتمیزی، کیسی گستاخی تھی، کتنے زیادہ یہ اپنے انبیاء سے سوالات کیا کرتے تھے. اس کے بعد آخر میں جو اصل قصہ وہ ایک آیت طیبہ میں بیان فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جو میں نے ابھی پڑھی آیت طیبہ کہ جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا پھر اس کی تہمت ایک دوسرے پہ ٹال رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپا رہے تھے، یعنی اصل قاتل کون تھا. تو گائے بہرحال اس شرائط کے مطابق لائی گئی، اس کو ذبح کیا گیا. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. تو ہم نے ارشاد فرمایا کہ اب گائے کے بعض حصے سے اس میت کو، مقتول کو مارا جائے، یعنی گائے کے جسم کا بعض حصہ گوشت اس مقتول کے جسم سے مس کیا جائے، ٹچ کیا جائے. تو گائے کے گوشت کو جب میت کے جسم سے ٹچ کیا گیا تو وہ مقتول جو تھا وہ کھڑا ہو گیا اور اس کے گلے سے خون بہ رہا تھا اور اس نے پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے قاتل کا نام بتایا کہ مجھے فلاں آدمی نے مارا ہے. تو اس کے بعد پھر وہ واپس مر گیا دوبارہ. تو اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ فرماتا ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ. اور اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. تاکہ تم لوگ کچھ سمجھ بوجھ سے کام لو.
تو یہاں پر چند ایک باتیں بڑی غور طلب ہے. اولاً تو یہ کہ انسان جتنی بھی ہیلے بازیاں کر لے، کسی بات کو چھپانے کی کوشش کر لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بات کو ظاہر کرنے والا ہوتا تو اس کو کوئی نہیں چھپا سکتا. دوسری بات یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ گائے کے بعض حصے کو اس کے جسم سے لگاؤ. اب وہ کون سا حصہ تھا گائے کا جو انہیں حکم دیا گیا کہ تم اس کے جسم سے لگاؤ؟ تو اس پہ مفسرین نے کہا کہ اس کے ران کا حصہ تھا، بعض نے کہا کہ وہ اس کی زبان کا حصہ تھا، بعض نے کہا کہ اس کی شانے کی ہڈی تھی. تو مختلف علماء نے مختلف باتیں بیان فرمائی. تو بہرحال یہ اللہ کا ایک راز ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے. پھر فرمایا کہ کذالک یحیی اللہ الموتى. اب یہ معجزہ تھا کہ کہاں مقتول اور کہاں گائے، دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کے گوشت سے بہرحال انسان کو زندہ کر دیا اور وقتی طور پہ زندہ فرمایا. پھر اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ لینا ہے، کوئی مسئلہ حل کروانا، تو پھر قربانی کرو. کہ عالم غیب سے جو فیض نازل ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے سے حاصل ہوتا ہے. اور پھر یہ گواہ کوئی شخص کوئی دعویٰ کرے تو شریعت مطہرہ نے اس کے لیے حکم یہ لگایا ہے کہ اپنے دعوے پر وہ 2 گواہ پیش کرے. 2 گواہ پیش کرے گا تو اس کا دعویٰ مقبول ہوگا، ورنہ اس کا دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن جو دعویٰ معجزے کے طور پر ہو تو اس میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ اس واقعے میں ہوا کہ مقتول نے کھڑے ہو کے بتایا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا، اس کی بات مان لی گئی اور اس کے تقاضے پر پھر عمل کرتے ہوئے اس دن سے یہ شریعت نے حکم نافذ کر دیا کہ جو وارث اپنے مورث کو قتل کرے گا اسے اس کی میراث سے محروم کر دیا جائے گا، اس کو میراث میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا. تو اسی وقت سے یہ قانون نافذ کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے معجزات ہیں، تمہیں وہ اپنی نشانیاں دکھاتا تاکہ تم عقل استعمال کرو. پھر فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. پھر یہ تمام علامتیں، تمام نشانیات، بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے باوجود اے بنی اسرائیل تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں. اور وہ بنی اسرائیل کے دل سخت کیوں ہو گئے؟ تو دراصل اللہ کے نبیوں کی عزت ان کے دلوں میں نہیں تھی، اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں عزت نہیں تھی، اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں تو اس لیے سخت ہو گئے. فرمایا اس کے بعد سخت ہو گئے. اور کتنے سخت ہو گئے؟ یہ پتھر کی طرح حالانکہ اور کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں کی سختی کو پتھروں میں کاٹے بلکہ ہمارے تو وہ اور آج بہت سارے لوگ جو کلمہ گو دین کے نام پر وہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل میں پتھروں سے زیادہ سخت ہے. مسلمانوں میں بم بلاسٹ کرتے ہیں، جن کو طالبان کہا جاتا ہے، مسلمانوں میں بم بلاسٹ کرتے ہیں اور نہ جانے ایک بم میں کتنے مسلمانوں کو شہید کر دیتے ہیں. خود جیو ٹیلی ویژن پر ایک طالبان کا انٹرویو دکھایا گیا تو میں نے ڈائریکٹ وہ پروگرام نہیں دیکھا، لیکن انٹرنیٹ پہ مجھے کسی نے دکھایا کہ اس میں وہ مولوی بیٹھا ہوا طالبان کا اور اس سے یہ سلیم سیٹھی غالباً ہے، وہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ آپ لوگ جو بم بلاسٹ کرتے ہیں تو اس میں سے تو بے قصور لوگ بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں،
حالانکہ قصور تو کچھ لوگوں نے کیا ہوتا، آپ سب کو مار دیتے ہو. تو وہ طالبان کہتا ہے کہ حضرت کوئی بے قصور نہیں ہے، کوئی بچہ بھی بے قصور نہیں ہے. ان کے بے قصور نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ لوگ بد عقیدہ نہیں ہے. لوگوں کی اکثریت خوش عقیدہ ہے، اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اگرچہ کہ عملی طور پہ کمزور ہیں، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں کفر ہے. کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، حدیث کی بات کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبیوں کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے اولیاء کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے وہ سنگ دل ہو گئے. بلکہ قرآن کے مطابق او اشد قسوہ، یا ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. ان کے چہروں سے وہ سختی نظر آ جاتی ہے. آپ اندازہ کر لیجئے، ایک خوش عقیدہ مسلمان کے چہرے کو دیکھیے اور ایک بد عقیدہ کے چہرے کو دیکھیے، تو ان کے چہروں پہ لکھا نہیں ہوتا ہے، لیکن چہروں کی سختیاں بتا دیتی ہے کہ اس کا دل پتھر یا پتھر سے زیادہ سخت ہے. اور اس کی سختی کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے نبیوں کی تعظیم ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. وہ توحید کے نام پر گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے بنی اسرائیل. پھر پتھر سے زیادہ سخت ہونے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے. فرمائے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں سے تو کچھ وہ ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی کی نہریں بہہ نکلتی ہیں. پتھروں میں سے پانی کی نہریں بہہ نکلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں پتھروں میں سے کہ جب وہ شق ہوتے ہیں، چاک ہوتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو ان سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھروں میں سے بعض وہ ہیں لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ جو اللہ کے خوف سے پہاڑ کی چوٹیوں پہ سے گر جاتے ہیں. مگر اے بنی اسرائیل، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں. یہ بتایا گیا کہ پتھروں میں احساس ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے، پتھروں میں بھی سمجھ ہوتی ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کی زبان کو نہیں سمجھتے، ان کے معاملات کو نہیں سمجھتے. مگر یہ سنگ دل لوگ جو انبیاء کے گستاخ ہیں، اولیاء کے گستاخ ہیں، ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. ان میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے جب کہا گیا کہ بھائی تم بچوں کو بھی مار دیتے ہو، تو وہ ظالم کہتا کہ حضرت کوئی بچہ بھی بے قصور نہیں ہے، یہ سب کے سب مارے جانے کے قابل ہیں. یہ وہ خوارج کا گروہ ہے جو اولین زمانے میں نکلا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ اس تفصیل کو بیان فرمایا، اور پتھروں کے شعور کی، پتھروں کے ادراک کی مثال میں آپ کو پیش کروں کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق پتھروں میں شعور سمجھ ہے، ادراک ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ آپ جبل احد کے بارے میں فرماتے ہیں هذا احد يحبنا ونحبه، کہ یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو اب دیکھیے اس کا دل بھی ہوتا ہے جس کے اندر محبت کے جذبات ہوتے ہیں، اور باقاعدہ وہ اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتا ہے. ایک موقع پر، یہ سیاستہ کی حدیث ہے، بخاری و مسلم میں مل جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے. تو چونکہ احد پہاڑ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کرتا تھا، اور جب محبت کرنے والے کو اپنا محبوب مل جائے تو پھر اس کو وجد آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو احد پہاڑ کو وجد آنا شروع ہوئے محبت کی وجہ سے. تو احد پہاڑ نے جھومنا شروع کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک عام آدمی جھومتا ہے تو اس کی اوپر والی جیب میں جو سامان ہوتا ہے نکل کے گرنا شروع ہو جاتا ہے. جب احد پہاڑ جھومے گا تو پھر بڑے بڑی چٹانیں اوپر سے لوٹنا شروع ہو جائیں گی. تو بڑے بڑے پتھر گرنا شروع ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی مبارکہ
احد پہ ماری اور کہا اسکت، اے احد رک جا، کہا قف، ٹھہر جا، کہ تجھ پہ ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہے۔ تو احد پہاڑ ٹھہر گیا۔ تو میرے بھائیوں، پہاڑوں کے اندر، پتھروں میں بھی شعور ہے، ادراک ہے، محبت ہے اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے ولیوں کی۔ اور درخت کا وہ بے جان تنا جسے استن حرارہ کہا جاتا ہے، جو مسجد نبوی میں ہوا کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہوا کرتا تھا، جب اس کو ہٹا دیا گیا اور اگلے دن رسول اللہ نے خطاب فرمایا جمعے کے دن، تو مسجد میں رونے کی آوازیں آنے لگی، جیسے کہ اونٹ کا بچہ روتا ہے۔ سب لوگ حیران کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقام سے اٹھے اور اس درخت کا جو سوکھا تنا تھا، جو مثل پتھر کے تھا، بے جان تھا، اس کو جا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ رونے کی آوازیں بند ہو گئی ہیں۔ تو پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بعد میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری جدائی میں رو رہا تھا، یہ پتھر، یہ بے جان سوکھا تنا میری جدائی میں رو رہا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اگر تو چاہے تو میں تجھے ہرا بھرا کر کے ابھی لگا دوں، قیامت تک لوگ تیرا پھل کھاتے رہیں گے، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں پہنچا دوں۔ تو اس نے پھر دوسری آپشن کو اختیار کیا اور اس نے کہا کہ مجھے جنت میں پہنچا دیا جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کھدوا کے اس کو زمین میں دفن کر دیا اور اسے جنت میں روانہ کر دیا۔ تو یہ سوکھے تنوں میں بھی اللہ کے نبیوں کی محبت ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کی محبت ہوتی ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اس پتھر کو جانتا ہوں، جب اعلان نبوت سے پہلے جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، سیاستہ میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ معظمہ کے باہر تشریف لے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پہاڑ، جس درخت، جس پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ پکار کے کہتا تھا، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ آج ان مردودوں کو، یہ کلمہ پڑھنے والوں کو، یہ نماز پڑھنے والوں کو، یہ روزہ رکھنے والوں کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے بغض ہے۔ مسجدوں کے اوپر کوئی دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے تو اس کو مٹا دیتے ہیں۔ تو یہ وہ دلوں کی سختی ہے جو پتھروں سے بھی زیادہ ہے۔ اگر پتھر بھی ان کے دل ہوتے تو شاید اللہ رسول کی محبت ہوتی، لیکن ان کے دل پتھروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو بیان کر دیا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے اللہ سے غافل نہیں ہے۔ تمہاری ان تمام حرکتوں سے اے بنی اسرائیل باخبر اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اسی طرح سے جو آج اسلام کے نام پر مسلمانوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، مسلمانوں کے عملات کو تباہ کر رہے ہیں، دین کے نام پہ سب کچھ کر رہے ہیں، یا یہ لوگ جو سیاست کے نام پہ سب کچھ کر رہے ہیں، اپنے نام کو بلند کرنے کے لیے آئے دن مسلمانوں پہ فائرنگ کرا دی جاتی ہے، اپنی سیاسی جماعت کے پڑھنے کو بھاری کرنے کے لیے، اپنے مذہبی گروہ کو اونچا چڑھانے کے لیے معاذ اللہ لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں۔ آج دیکھ لیں کہ اہل سنت کے سوا تمام گروہوں نے ہتھیار اٹھایا ہوا ہے، سب ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہے۔ اہل سنت وہ واحد گروہ ہے جس نے ابھی تک ہتھیار نہیں اٹھایا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ کے طریقے پر ہے، یہ صحابہ کرام کے طریقے پر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں 1500 بلوائے آئے تھے ہتھیار لے کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوا تھا عثمان غنی کی خدمت میں اور عرض کی کہ اے امیر المومنین، یہ شامی لوگ ہماری تلوار کی دھاروں کو جانتے ہیں، اس کی کاٹ کو مانتے ہیں، یہ لوگ آپ حکم فرما دیجئے کہ ابھی ہم ان کی گردنیں اڑا دیتے ہیں۔ آپ نے منع فرمایا۔ آپ کے سینکڑوں غلام تھے، وہ سینکڑوں غلام اپنے ہتھیاروں سے لیس ہو کر، ہتھیار لے کر، ننگی تلواریں لے کر عثمان غنی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے آقا، اے امیر المومنین، آپ حکم فرمایا، آپ کے غلام ہیں، ابھی ان شامیوں کی گردنیں اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے اپنے ہتھیار اتار دے اور جنگ سے باز آ جائے وہ میری طرف سے آزاد ہے۔
تو میرے بھائیو یہ اہل سنت کا طریقہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ جو ہتھیار اٹھا کے نہیں گھومتے. ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو مسلمان کریں کہ مسجدوں میں جاؤ اسلحوں کے گڑھ ہے, وہاں پہ باقاعدہ ٹریننگ کی جاتی ہے دہشت گردی کی, لوگوں میں فساد پھیلانے کی. تو میرے بھائیو یہ طریقہ الگ ہے, یہ اہل اسلام کا طریقہ الگ ہے. تو آیت طیبہ تو بنی اسرائیل سے متعلق ہے, لیکن سبق ہم سب کے لیے ہے. فرمایا کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم, اب مسلمانوں کی خواہش تھی کہ یہ بنی اسرائیل بھی مسلمان ہو جائے, کہ یہ بھی انبیاء کو ماننے والے ہیں, وحی کو ماننے والے ہیں, ان کی کتابوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, تو یہ اس پہ ایمان لے آئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتطمعون, کیا تم یہ تما رکھتے ہو کہ یؤمنوا لکم, یہ بھی تمہاری طرح مسلمان ہو جائیں, تمہارا یقین لے کے آ جائیں. حالانکہ حال یہ ہے کہ وقت کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ, کہ ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے براہ راست اللہ کا کلام سنا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر کلام الہی نازل ہوا تھا تو موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو ساتھ لے گئے تھے, اور ان لوگوں نے باقاعدہ اللہ کا کلام سنا تھا, جیسا کہ پچھلے واقعے میں نے بتایا. اور جب یہ واپس آئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو رات پر اس کلام کو تبدیل کر دیا. جب دیکھا کہ یہ مشکل اس پہ عمل نہیں ہوگا, نفس پہ بھاری پڑے گا, تو کہہ دیا کہ اللہ نے فرمایا چاہے تو عمل کر لو, چاہے عمل نہ کرو. بعد اللہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جھوٹ بولے تو اللہ تعالیٰ اسی کیفیت کو بتا رہا ہے کہ بیان فرما رہا ہے کہ مسلمانوں تم تما رکھتے ہو کہ مسلمان ہو جائیں, یہ تمہاری طرح یقین لے آئے. حالانکہ ان کا حال یہ کہ وقت کان فریق منہم, ان میں سے ایک فریق یسمعون کلام اللہ, وہ اللہ کا کلام سنتے تھے, ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ, پھر اس کو سمجھنے کے باوجود وہ اس کو تحریف کر دیتے تھے, اس میں تبدیلی کر دیتے تھے. وہم یعلمون, اور وہ دیدہ اور دانستہ ایسا کیا کرتے تھے. اب ان کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, اور یہ اہل کتاب چلانے والے یہود و نصارہ, خاص طور پہ یہودی, جب مومنوں سے ملے قالوا آمنا, تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لیا ہے, ہم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, ہماری کتابوں میں ان کا ذکر ہے. ایسے منافقت کے طور پہ کہتے تھے. لیکن حقیقت کیا تھی؟ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ, لیکن جب یہ یہودی آپس میں اکٹھے ہوتے تھے, اپنے علماء کے پاس جاتے تھے, ان کے پاس جا کے بیٹھتے تھے, تو علماء ان کو ڈانٹتے ڈپٹتے تھے, کہتے تھے کہ تم تورات کی باتیں مسلمانوں کو جا کے کیوں بتا رہے ہو؟ کیونکہ وہ بتا دیا کرتے تھے کہ ہماری کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے, حضور کی نعتیں موجود ہیں, حضور کے اوصاف موجود ہے, حضور کا حلیہ شریف موجود ہے. تو اس پر ان کے ربی, اس پہ ان کے علماء, ان کے احبار کہتے تھے ارے بیوقوف, تم مسلمانوں کے سامنے باتیں بیان کر رہے ہو, تم ان کے سامنے بیان کرو گے تو وہ تمہارے سامنے جو ہے دلیل لے آئیں گے, اور تم سے کل کہیں گے کہ بھائی تم بھی مسلمان ہو جاؤ, دیکھو تمہاری کتابوں میں موجود ہے. تو اللہ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ جب وہ بعض کے پاس سبق تنہائی میں ہوتے ہیں, قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم, کیا تم ان کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے, لیحاجوکم بہ عند ربکم, کہیں وہ تم پر حجت لے کر آئے تمہارے رب کی بارگاہ میں. افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ ارے بھائی عقل سے کام لو, مسلمانوں کو تو یہ باتیں نہ بتاؤ جا کر. یہ حضور کی نعت کو چھپانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے, اور آج جو چھپا رہے ہیں ان کے دل بھی اسی طرح کے ہیں. ایمان کلمے کی بات کرتے ہیں, محمد رسول اللہ کا بھی کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن حضور کی جب نعت بیان کی جائے تو ان کو آگ لگ جاتی ہے. ان کی مسجدیں بحران ہے, حضور کی نعت آپ وہاں پہ جا کے نہیں پڑھ سکتے, حضور پہ صلاۃ والسلام نہیں پڑھ سکتے. آج کل ان لوگوں میں چونکہ منافقت کا پہلو تو بہت زیادہ ہے, جیسے کہ اللہ یہاں پہ بیان فرما رہا کہ مسلمانوں کو دیکھ کر بھی کہہ دیتے ہیں. تو اب انہوں نے دیکھا کہ یہ دنیا بھر کے اکثر تو اہل سنت ہے, یعنی اللہ عز و جل سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے ہیں, نعت پڑھنے والے ہیں, میلاد شریف کرنے والے ہیں. میرے بھائی حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں,
حتیٰ کہ سعودی عربیہ میں بھی اہل سنت ہی کی کثرت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انگریزوں کی ساز باز کی وجہ سے وہاں پر بد مذہبوں کو حکومت مل گئی، لیکن عوام کے پاس آپ جائیں تو عوام سنی ہی ہے۔ آپ جائیں ان کے گھروں میں جائیں، ان کی محفلیں اٹینڈ کریں، آپ ان کے گھر پہ ڈھیروں محفل ہر جمعرات کو ہوتی ہیں۔ تو ہمارا جو وہاں کے ہر دوست احباب ہے تو ان کے گھروں میں ہمارا آنا جانا رہا ہے، تو کبھی اس کے گھر پہ محفل ہوتی ہے، کبھی اس کے گھر پہ محفل ہوتی ہے، کبھی وہاں پر میلاد شریف ہو رہی ہے، کبھی غزوہ بدر کے لیے منایا جا رہا، کبھی شہداء بدر کا دن منایا جا رہا۔ تو الحمدللہ وہاں پر بھی اہل سنت کی کثرت ہے، اور دنیا کی جس ملک میں چلے جائیں وہاں پر اہل سنت کی کثرت ہے۔ تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ مسلمانوں، ان لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ جب ترائی میں ہوتے ہیں تو پھر منع کرتے ہیں دوسرے کو، یعنی حضور کی نعت لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو۔ ہاں وہ بات میں بیان کر رہا تھا کہ دنیا میں کثرت اہل سنت ہی کی ہے۔ اب ان لوگوں نے جب دیکھا کہ لوگ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے کفریات تو بہت بڑے بڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کر کے ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں چھاپا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں ان لوگوں نے کی ہے کہ معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس قسم کی باتیں بھی اپنی کتابوں میں لکھ دی ہیں۔ لیکن چونکہ عوام کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو علماء ان کے بارے میں ان سے بچنے کے لیے اتنا بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ حضور کی نعت نہیں سنتے، یہ لوگ حضور پہ درود شریف نہیں پڑھتے۔ تو اب ان لوگوں نے 420 یہ کی ہے کہ اپنی خاص محفلوں میں نعتیں بھی پڑھنا شروع کر دی۔ علماء نے بتایا کہ پیروں فقیروں کو نہیں مانتے، تو اب یہ خود پیر بھی بن گئے، لوگوں کو مرید بھی کرنے لگ گئے، لوگوں کو بیعت بھی کرنے لگ گئے، کہیں کبھی قادری کھلاتے ہیں، کہیں چشتی کھلاتے ہیں، کہیں کچھ کرنے لگے۔ یعنی ہر طرح کا لبادہ ان لوگوں نے اوڑھ لیا ہے، عوام مسلمین کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی مسجدوں پر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ لکھنا شروع کر دیا ہے۔ وہ علیہ کو تبدیل کر کر علی کر دیا ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق علیہ کا مطلب ہے آپ پر، یعنی مخاطب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم خطاب کر کے سلام پیش کر رہے ہیں، تو ان کے عقیدے کے مطابق یہ شرک ہے۔ حالانکہ نماز میں ان کو شرک کرنا پڑتا ہے، ہر آدمی دن میں کئی مرتبہ یہ شرک کرتا ہے، جب کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی، اے اللہ کے نبی آپ پہ سلامتی ہو، تو وہاں پہ علیہ کا کہنا پڑتا ہے، اس کو اس کے عقیدے کے مطابق شرک کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ویسے جو ہے اس کو بڑے چڑ لگتی ہے علیہ سے، تو وہ مجبور ہے اس کرنے پر۔ تو بہرحال لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہر طرح کا سامان انہوں نے اختیار کر لیا، یہ پیر بھی بن گئے، یہ لوگ درود شریف کو بھی چینج کر کے لکھتے تاکہ عام عوام جو اس فرق کو نہیں سمجھتے ان کو سنی سمجھ کے ان کی باتوں میں آ جائے، اور نعتیں بھی پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ تبدیل نہیں ہوا ہے، صرف آج جیسے بولی عوام کو پھانسنے کے لیے ان لوگوں نے سارے کے سارے جال پھیلایا ہے تاکہ آپ ان کی صحبت میں آ جائیں، ان کو سنی سمجھ کر، اور آہستہ آہستہ پھر ان کی تعلیمات اپنانا شروع کر دیں۔ اور ہم نے سینکڑوں لوگوں کو ایسا دیکھا کہ وہ یہ ان کی ظاہری باتیں دیکھ کر گئے تو بعد میں پھر بھی ان کے دل بھی سخت ہو گئے، اور ان کے دل سے بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت نکل گئی، اللہ کے نیک بندوں کی محبت نکل گئی، اور وہ گمراہی میں داخل ہو گئے۔ تو میرا اللہ تعالیٰ یہود کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ آپس میں منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں عقل سے کام لو، ان کو مت بتاؤ۔ ہمارا کہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ یہودی لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان تمام باتوں کو جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون جس کو اعلانیہ کہتے ہیں، یعنی دل میں کچھ رکھا ہوا اور زبان پہ کچھ رکھا ہوا۔ تو اللہ سے تمہاری منافقت چھپی ہوئی نہیں ہے، تم لوگوں کو پھنسانے کے لیے جو نعتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہو، کیونکہ ہم نے ایسے سخت ترین بد مذہبوں کو دیکھا جہاں پہ سنیوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب چندہ مانگنے کی باری آئی، دیکھا کہ مسلمانوں کا اہل سنت کا اجتماع وہاں پہ قریب ہو رہا ہے، اب ان سے چندہ کس سے بٹورا جائے، تو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ اس نے نعت پڑھنا شروع کر دی، اور نعت بھی اعلیٰ درجے کی،
لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. اب ویسے حضور کی بات نہیں کریں گے، لیکن تمہیں پیسوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، پیسے کے لیے بدمذہبی اختیار کی ہے تاکہ یہود و نصارہ جن کے یہ ایجنٹ ان کو پیسے دیتے رہے. تو اب یہاں پہ بھی پیسہ حاصل کرنا تھا تو اب نعت پڑھنا شروع کر دی. یہ معاملات ان لوگوں کے ہیں. فرمایا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، یہ موازنہ کرتا جا رہا ہوں اہل کتاب سے ان لوگوں کا تاکہ آپ لوگوں کو شعور پیدا ہو جائے کہ وہ جو کفر کی علامت ہے اہل کتاب میں ان میں پوری پوری پائی جاتی ہے. فرمایا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور اہل کتاب میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو امی ہیں یعنی ان پڑھ ہیں. لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے یعنی پڑھنا نہیں جانتے، اللہ کی کتاب میں کیا حکم دیا گیا اس کو نہیں جانتے. الا مانیا، مگر یہ کہ من گھڑت باتیں جو ان کو ذہن میں ڈال دی گئی ہے صرف انہیں کو جانتے ہیں. فرمایا کہ وَإِنْهُمْ أَلَّا يَظُنُّونَ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، تو وہ تو صرف میرے گمان میں ہے. اب یہودیوں کے علماء نے اپنے عوام کو بتا دیا تھا کہ بھائی ہم اللہ کے محبوب ہیں، نحن احباء اللہ، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم بخشے بخشائے ہیں. تو ان جاہلوں نے یہ باتیں پکڑ لی تھی اور اسی پہ خوش ہوتے تھے. تو اللہ نے اس کیفیت کو بیان کیا. اب ان لوگوں کے جو جاہل ہوتے جو ہمارے زمانے کے برمذہب ہیں تو ان کو بھی دین کی معلومات تو نہیں ہوتی، ان کو بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، جب قرآن پڑھنا آتا تو سمجھنا نہیں آتا. تو جب ان کو یہ باتیں بتائی جاتی ہے تو وہ بھی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جو طوطے کی طرح سبق ان کو بڑوں نے پڑھا دیا کہ ان کو کہہ دیا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا شرک ہے تو وہ اس کو شرک ہی بولے گا. جب اس کو کہا جاتا نماز میں کیوں پڑھتے ہو تو ماننے سے انکار کر دے گا، تسلیم نہیں کرے گا. تو بس وہ انہی خیالات کے اندر جو ان کے گمراہ علماء نے ان کو بتا دیا ہے اسی پہ چلتا رہے گا وہ. تو میرے بھائی دیکھیے یہ دلوں پہ مہر لگتی ہے، اور جب دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے تو انسان صحیح باتوں کی غور و فکر کرنے سے محروم ہو جاتا ہے. جس طرح اہل کتاب کے لوگ، ان جاہلوں کے لوگ، کیونکہ جاہل تو خوش گمانی کے اندر، غلط گمانی کے اندر یہ خیالی پلاؤ پکا رہے تھے اور ان کے علماء جان بوجھ کے یہ کر رہے تھے. تو اسی طرح ان کا عالم ہے کہ ان کی عوام تو جاہل ہے، انہوں نے ان کو غلط باتیں سکھا دی ہے تو اسی کو کرتے چلے جاتے ہیں. اور ان کے علماء جان بوجھ کے کر رہے ہیں. وہ تو جانتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا کیا معنی ہے اور السلام علیکہ ایھا النبی کا کیا معنی ہے، وہ جانتے بوجھتے پھر بھی انکار کرتے ہیں. تو ان کا کفر جان بوجھ کر ہے اور ان کا کفر جہالت میں ہے. فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اب یہ اہل کتاب کا مسئلہ کیا ہے کہ اہل کتاب میں ایک برائی پائی جاتی تھی. وہ برائی یہ تھی کہ یہ امیر لوگوں کے لیے دین کے قوانین کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، اور ان میں سے کوئی جرم کرتا تھا تو اس کے لیے سخت حکم کے بجائے کوئی نرم حکم بتا دیا کرتے تھے. مثلا ایک واقعہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہودیوں میں ایک مرد عورت نے زنا کیا، گناہ کیا، تو توریت کے اندر اس کا حکم ہے کہ اس کو اتنے پتھر مارے جائیں دونوں کو یہاں تک کہ دونوں مر جائیں. لیکن چونکہ وہ امیر لوگ تھے تو ان لوگوں نے اپنے علماء کو رشوت دی کہ بھائی وہ ہلکا حکم نکالو. تو اب ان لوگوں نے وہاں پر اس میں اضافہ کر دیا کہ یا اس کا منہ کالا کر کے اس کو گدھوں پہ سوار کر دے، منہ ان کا کالا کر کے شہر میں گھما دیا جائے. اور ان سے پیسے لے لیے ان امیر لوگوں سے اور کہا کہ توریت میں یہ حکم بھی ہے، تم اس پہ عمل کر لو. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پیش آیا تو آپ نے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ تم لوگوں نے یہ غلط کیا، تم نے تحریف کی ہے. توریت میں بھی رجم کا حکم ہے، پتھر مارنے کا حکم ہے زانی زانیہ کو، یہاں تک کہ دونوں مر جائیں. تو اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہلاکت ان لوگوں کے لیے
جو اللہ کی کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون یعنی اللہ کی کتاب میں لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ اس کے ذریعے وہ دنیا کا تھوڑا سا مال لے لیں، اس کے ذریعے وہ دنیا کا تھوڑا سا مال لے لیں، پیسے لے لیں۔ اور یہاں پہ بھی یاد ہے قرآن پاک میں براہ راست تو کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، کہ قرآن پاک ظاہری اعتبار سے بھی ان کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ توریت، زبور وغیرہ اس زمانے میں ہر آدمی کے پاس نہیں ہوتی تھی، نہ ہر آدمی کو حفظ ہوتی تھی، بلکہ ان میں تو شاید ہی کوئی خال کوئی ان کی کتابوں کے حافظ پائے جاتے تھے، اور نہ کوئی پرنٹنگ پریس تھے اس زمانے میں، تو پورے شہر میں اکا دکا کسی آدمی کے پاس توریت ہوتی تھی، جو خاص لوگ ہوا کرتے تھے انہیں کے پاس۔ اب چونکہ اس کے نسخے پھیلے ہوئے نہیں تھے تو جو چاہتا اس میں اپنی مرضی سے اضافہ کر دیا کرتا تھا، کمی کر دیتا تھا، اس کے بدلے میں مال لے لیا کرتا تھا۔ لیکن قرآن کے ساتھ یہ معاملہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن تو سینے بھی میں محفوظ ہے، اور الحمدللہ پینٹنگ کا زمانہ ہے کہ اتنے قرآن چھپ گئے کہ کوئی ذرا سے بھی تبدیلی کرے، زیر زبر کا فرق کرتا تو پکڑا جاتا ہے۔ تو اب یہ لوگ تبدیلی تو قرآن میں بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن قرآن میں یہ تبدیلی کر نہیں سکتے، تو اس کی تفسیر میں تحریف کرتے ہیں، اس کی تفسیر میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے وہ سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع تھا، تیسرا رکوع تھا بلکہ ہاں چوتھا رکوع، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، تو اس میں کے ضمن میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ایک مولوی نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب ماننا شرک ہے، اور شیطان کا علم غیب قرآن سے ثابت ہے۔ یہ اس نے لکھا اپنی کتاب میں، وہ چھپ رہی ہے آج تک، اور کہا کہ شیطان کو معاذ اللہ حضور سے زیادہ علم تھا۔ تو یہ قرآن کی مانوی تحریف ہے، براہ راست تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن مانوی طور پر پوری تبدیل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر میں نے آپ کو دلیل سے بتایا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم چیزوں کے نام بتاؤ، فرشتوں سے بھی کہا، ان میں ابلیس بھی موجود تھا، تو نہ ابلیس بتا سکا نہ فرشتے بتا سکے، آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتایا۔ تو آدم علیہ السلام کا جب علم شیطان سے زیادہ ہے تو حضور تو سید الانبیاء ہے، وہ جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، ان کا علم ان سے بھی زیادہ ہے۔ تو قرآن تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ اللہ کے حبیب کا علم سب سے زیادہ ہے، مگر انہیں یہودیوں کی چال پر چلنے والے مسلمان کہلانے والے کہہ رہے ہیں کہ شیطان کا علم غیب قرآن سے ثابت ہے، شیطان کا علم حضور کے علم سے زیادہ ہے، معاذ اللہ صبح معاذ اللہ۔ تو وہی یہ یہودیوں کی چال ہے تاکہ کفار سے پیسہ لیا جا سکے، کیونکہ کفار کو بھی یہ بات پسند ہے کہ معاذ اللہ حضور کا نقش نکالا جائے، حضور کی برائی کی جائے، اس لیے معاذ اللہ کبھی کارٹون بناتے ہیں، کبھی حضور کی فلم بناتے ہیں۔ تو معاذ اللہ یہ لوگ اسی چال پہ چلتے ہیں کہ اپنی کتابوں میں حضور کے بارے میں ایسی باتیں لکھ جاتے ہیں، شیطان کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو کبھی معاذ اللہ کہہ رہے ہیں کہ حضور سے زیادہ علم، حضور جیسا علم تو گائے گدھے گھوڑے پاگل بچوں کو بھی ہے، معاذ اللہ سننا معاذ اللہ۔ تو میں نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ اللہ کا کتنا فساد ہے، لیکن سمجھا رہا ہوں کہ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ دنیا کا مال مل جائے، اپنا ایک الگ جتھا بنا لیا جائے، تاکہ ان سے نذرانے اور تحفے تحائف وصول کیے جائیں۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، فرمایا کہ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اس کی وجہ سے، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے اس وجہ سے جو یہ کما رہے ہیں۔ تو آج میرے بھائیوں دنیا کا مال کما رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ پورے پاکستان میں اہل سنت کے مدارس میں جا کے وزٹ کریں تو نہایت ہی خستہ حال میں آپ کو اہل سنت کے مدارس ملیں گے، چھوٹے چھوٹے مدارس ملیں گے، استادوں کی تنخواہ کا بھی پورا انتظام نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو کفار کے ایجنٹ ہیں ان سے براہ راست ان کو چندہ مل رہا ہے، یا کسی مسلمان ملک کے نام سے ان کو چندہ ملتا ہے، جیسا کہ خود ہماری ISI نے بھی یہ بات ظاہر کر دی ہے کہ ہمارے یہاں پر دو بڑے گروہ، ایک روافظ کا، دوسرا یہ وہابیہ دیابنا کا، ان کو باقاعدہ دوسرے ممالک سے ایڈ مل رہی ہے۔
ان کو باقاعدہ باہر سے پیسے آ رہے ہیں، باقاعدہ میڈیا نے یہ بات ظاہر کر دی ہے، تو ان لوگوں کے بڑے بڑے مدرسے ہیں، ایک ایک مدرسے میں ہزار طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کبھی آپ کو چندہ کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ دیکھا آپ نے وہ چندہ بڑے پیمانے پہ کرتے ہوئے آپ کو بہت کم نظر آئیں گے۔ یہ سارا کا سارا پیسہ اسلام دشمن طاقتیں بھیج رہی ہیں۔ یہ ریون ڈیوس پکڑا گیا تھا تو تھا وہ امریکہ کا آدمی، لیکن سارے طالبان کے فون نمبر اس کے پاس تھے، سارے کا سارا وہ نیٹ ورک کو وہی چلا رہا تھا طالبان کے۔ یہ سارے کے سارا کا سارا معاملہ وہیں سے ہے، لیکن پیسہ کبھی سعودی عربیہ کے راستے سے آتا ہے، کبھی دبئی کے راستے سے آتا ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اپنے آپ کو شو نہیں کرتے، وہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے پیسے دلاتے ہیں۔ تو آج ان مدارس کو دیکھ لیجئے اور پیچھے جائیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے مدارس یہ انہی انگریزوں کی قائم کردہ مدارس ہے، جن کو انگریز گورنمنٹ باقاعدہ تنخواہ دیا کرتی تھی، باقاعدہ یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا اللہ نے فرمایا کہ ہلاکت ان کے لیے، اور ہلاکت تو اس پیسے کے وہ یہ کما رہے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور ان لوگوں نے کہا ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن۔ تو یہ یہودیوں نے اپنے لوگوں کو عقیدہ دے دیا تھا کہ تمہیں صرف چند دن جہنم میں جانا پڑے گا، بعض روایت کے مطابق 7 دن، بعض روایت کے مطابق صرف 40 دن، یا بعض یہودی یہ کہتے تھے کہ جتنے دن ہمارے آبا و اجداد نے بچنے کی پوجا کی تھی تو اتنے دن ہمیں جہنم میں جلنا پڑے گا، بس اس کے بعد پھر ہم نکال دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی اس بات پر ارشاد فرماتا ہے قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا تم نے کیا اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی عہد لے لیا ہے، وعدہ لے لیا ہے کہ تمہیں صرف 40 دن وہ جہنم میں جلائے گا؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، کہ اللہ تم سے عہد کر چکا تھا، اپنے عہد کو نہیں توڑے گا۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ اپنے وعدے کو نہیں توڑتا، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ جھوٹ نہیں بولتا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پہ وہ بہتان باندھ رہے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ جب بھی کوئی شخص کہے کہ یہ دینی بات ہے، دین کا یہ حکم ہے، تو پھر اس کو اس پر دین کی دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی آپ کو منع کرتا ہے کہ جناب میلاد شریف میں قیام کرنا منع ہے، تو اس سے پھر دلیل طلب کرو، جس طرح اللہ نے یہودیوں سے دلیل طلب کی۔ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ دلیل لے کر آؤ، اگر اللہ نے تم سے وعدہ کیا تو دکھاؤ کہاں ہے وہ وعدہ، کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ سے کہیں کہ قیام کرنا منع ہے میلاد میں، تو اسے پڑھو کہ کون سی حدیث میں ہے، یا کون سی کتاب میں، کون سی قرآن میں ہے یہ جس میں منع کیا گیا ہے۔ اگر آپ سے وہ کہے کہ جناب صلاۃ السلام پڑھنا منع ہے، تو جو پوچھو قرآن کی کون سی آیت میں منع کیا گیا، کون سی حدیث شریف میں منع کیا گیا ہے، ان سے دلیل طلب کرو۔ آپ فرمایا کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، ہاں کیوں نہیں کہ جس نے گناہ کمایا واحاطت بہ خطیئتہ، اور اس کا یہ گناہ اس کو گھیر لے۔ اب گناہ گھیرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہی ہوتا کہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے یہاں تک کہ گناہ اس کے چہار جانب سے آ جائے اور اس کے دل سے ایمان بالکل نکل جائے۔ کیونکہ حدیث شریف میں یہی ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پہ کیا نقطہ لگ جاتا ہے، لیکن توبہ کرتا صاف ہو جاتا ہے۔ تو توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے گناہ پہ گناہ کرنے کی وجہ سے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو وہ گھیر لیتا اور ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ کثرت گناہ کی وجہ سے، گناہ کی وبائی کی وجہ سے وہ ایمان ختم ہونے کی وجہ کیا ہے، گناہ کو حلال سمجھنے لگ جاتا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے یہاں پہ سیاستدان لوگ یہ قتل کرنے کو حلال سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے راستے میں آ جائے اس کو قتل کر دو، اس کو ہٹا دیا جائے، اس کو جائز سمجھتے ہیں، حلال سمجھتے ہیں۔ ویسے آپ کے سامنے لاکھ کلمے پڑھے، لاکھ قرآن پڑھ کر سنائے، لیکن میرے بھائی اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر وہ حرام کو حلال جاننا شروع کر دیں تو پھر وہ مسلمان نہ رہے۔ تو ان لوگوں کا معاملہ یہی ہے، یہ لوگ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ہر چیز کو جائز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رائٹ نہیں، ہمارا حق ہے، مولویوں کی باتوں میں نہ ہو، یہ تو تمہیں پھنسا کے رکھ دیں گے۔ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اپنے عوام سے، اور گناہوں کو یہ لوگ حلال سمجھتے ہیں۔ ناچ گانا ان کی محفلوں میں عام ہو چکا ہے، مرد و عورتوں کا اختلاط عام ہو چکا ہے،
اور اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. یہ مولوی لوگ تنگ نظر ہے، اللہ رسول نے حرام نہیں کیا، یہ سب حلال ہے، جائز ہے. تو اگرچہ لوگ کلمہ پڑھتے ہوں تو یہ کیفیت ہوتی ہے جب گناہ دلوں کو گھیر لیتا ہے. یا سود کھاتے چلے جا رہے ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی سود چھوڑ دو، کہتے ہیں یہ وہ سود نہیں ہے، یہ تو جائز ہے سود، جس سود سے منع کیا گیا وہ الگ ہے. تو اب یہ گناہ نہیں گھیر لیا کہ سود کو حلال سمجھنے لگے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ جس کا گناہ اس کو گھیر لے، یعنی وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کفر میں داخل ہو جائے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہ کافروں کا انجام اللہ تعالی نے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اس کے برعکس جن لوگوں نے، جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. دیکھیے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کو بیان کیا جاتا ہے، تو یہ ضروری ہے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنا. جس کو نیک اعمال کا موقع ملے تو ضرور وہ نیک اعمال کرے. فرمایا کہ اولئک اصحاب الجنہ، کہ یہی جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. تو بہرحال ایمان اصل ہے اور نیک اعمال اس کی شاخیں ہیں، اس کے پھل ہیں. تو خدا خاصہ کوئی مسلمان ہے لیکن گناہوں میں گرفتار رہا، بد عملی میں گرفتار رہا، تو بہرحال انجام کار میں تو بہرحال وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن ایک طویل عرصے اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کو جہنم کی آگ جھیلنی پڑے گی، اس کو برداشت کرنی پڑے گی. اور وہ مومن جو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی اور وہ براہ راست جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں سے کر دے اور ان لوگوں میں ہونے سے بچا دے کہ جن لوگوں نے دنیا کے بدلے میں اپنے ایمان کو بیچ دیا اور اپنے ایمان کو بیچ کر ان لوگوں نے دنیا خرید لی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے سامنے ان لوگوں کو ظاہر فرما دے اور ان کے برے راستے سے ہم سب کو بچا لے. آمین بجاہ نبی امین. یہ الحمدللہ 9 رکوع پورے ہو چکے، اللہ نے توفیق دی تو آئندہ 10ویں رکوع پہ گفتگو کی جائے گی. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. اے رب کریم، جو قرآن پاک سنا اسے یاد رکھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم، اس کے پیغام کو دور و نزدیک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل قرآن کریم کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما دے. اے رب کریم، نور ہدایت سے ہمارے سینوں کو، قلوب کو بھر دے. اے رب کریم، کفر سے، گمراہی سے ہم لوگوں کو بچا دے. اے رب کریم، تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے ہمیں بہرامند فرما دے. اے رب کریم، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور جہنم سے دور فرما دے. اے رب کریم، تو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما. اے رب کریم، تو ہمارے دکھ تکلیف، رنج و غم، مسائل و رم، قرض داریاں، بے روزگاریاں، آپس کے ناراضگی اور سینوں کے کینوں کو دور فرما. اے رب کریم، تو ہمیں نیک اور نیک بنا دے. اے رب کریم، تو ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ سے فرما دے. جو قرض میں جکڑے ان کو قرضوں سے سبکدوشی عطا فرما دے. جو امتحان دے رہے ہیں رب کریم، امتحان میں گرفتار ہیں، انہیں اپنے امتحانات میں کامیاب فرما دے. اے رب کریم، ہم سب کی جائز بنا دے، جائز حاجتیں، نیک تمنا، نیک خواہشات پوری فرما دے. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.